تصور کرے ایک ایسی فوج کا جو آندھی کی طرح میدان میں اترتی ہے، دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتی اور چند ہی لمحوں میں پوری سلطنت کو مٹا دیتی ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کا ایک سچ ہے۔ یہ کہانی ہے منگولوں کی، اور ایک ایسے شخص کی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، جسے دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک عام بچے سے دنیا کے سب سے بڑے فاتح بننے تک کا یہ سفر نہ صرف حیران کن ہے بلکہ سبق آموز بھی ہے۔ منگول وسطی ایشیا کے وسیع میدانوں میں رہنے والے خانہ بدوش لوگ تھے، جہاں نہ کوئی بڑے شہر تھے اور نہ ہی مستقل بستیاں۔ یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے جنہیں یورٹ کہا جاتا تھا، اور اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں پر گزارتے تھے۔ ان کے لیے گھوڑا صرف سواری نہیں بلکہ زندگی کا اہم حصہ تھا، کیونکہ وہ اس کے ذریعے سفر کرتے، شکار کرتے اور جنگ لڑتے تھے۔ بچوں کو بچپن ہی سے تیر اندازی، گھڑ سواری اور سخت حالات میں زندہ رہنے کی تربیت دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہر فرد ایک بہترین جنگجو بن جاتا تھا۔ 1162 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تیمیوجن رکھا گیا۔ یہ بچہ آگے چل کر چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کی زندگی کا آغاز آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے والد کو اس کے دشمنوں نے قتل کر دیا، جس کے بعد اس کے خاندان کو قبیلے سے نکال دیا گیا۔ تیمیوجن نے بچپن ہی میں بھوک، غربت اور تنہائی کا سامنا کیا، یہاں تک کہ اسے ایک وقت غلام بھی بنا لیا گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور بالآخر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہی مشکلات اس کی شخصیت کو مضبوط بناتی گئی اور اس کے اندر ایک عظیم لیڈر بننے کی صلاحیت پیدا کرتی گئی۔ تیمیوجن نے جوانی میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ منگول قبائل کو آپس کی لڑائی سے نکال کر ایک متحد قوم بنائے گا۔ اس نے اپنے دشمنوں کو شکست دی اور اپنے ساتھیوں میں وفاداری اور نظم و ضبط قائم کیا۔ وہ اپنے سپاہیوں کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر عہدے دیتا تھا، نہ کہ خاندانی حیثیت کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے لوگ اس کے وفادار بن گئے۔ آخر کار 1206 میں ایک عظیم اجتماع میں اسے چنگیز خان کا لقب دیا گیا، جس کا مطلب تھا عظیم حکمران۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خانہ بدوش لیڈر دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بننے کے راستے پر گامزن ہو گیا۔ منگول فوج کی کامیابی کا راز صرف طاقت نہیں بلکہ ان کی حکمت عملی تھی۔ وہ انتہائی تیز رفتار گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دشمن پر اچانک حملہ کر سکتے تھے۔ ان کی تیر اندازی بے مثال تھی اور وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بھی نشانہ لگا سکتے تھے۔ وہ اکثر جعلی پسپائی اختیار کرتے تھے تاکہ دشمن کو دھوکے میں ڈال سکے، اور جب دشمن لاپرواہ ہو جاتا تو اچانک پلٹ کر حملہ کر دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ نفسیاتی جنگ بھی لڑتے تھے، جس میں دشمن کے دل میں خوف پیدا کرنا شامل تھا، اور یہی خوف اکثر انہیں جنگ جیتنے میں مدد دیتا تھا۔ چنگیز خان نے اپنی فتوحات کا آغاز چین سے کیا اور آہستہ آہستہ اپنی سلطنت کو وسطی ایشیا تک پھیلا دیا۔ اس نے خوارزم شاہ کی سلطنت کو بھی شکست دی، جو اس وقت کی ایک بڑی طاقت تھی۔ منگول فوج جہاں جاتی وہاں تباہی پھیلا دیتی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تجارت کے راستوں کو بھی محفوظ بنایا۔ ان کی فتوحات نے دنیا کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑ دیا، جس سے ثقافتی اور تجارتی تبادلے میں اضافہ ہوا۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات ہو گئی، لیکن اس کی سلطنت اس کے بعد بھی قائم رہی۔ اس کے بیٹوں اور جانشینوں نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی، یہاں تک کہ یورپ کے کچھ حصوں تک پہنچ گئی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی گئی، جنہیں خانیت کہا جاتا تھا۔ منگول سلطنت کا زوال آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ اندرونی اختلافات، اقتدار کی لڑائیاں اور کمزور قیادت اس کی بنیادی وجوہات تھی۔ مقامی لوگوں کی بغاوتوں نے بھی اس کی سلطنت کو کمزور کر دیا، اور بالآخر یہ عظیم سلطنت کئی چھوٹوں حصوں میں بٹ کر ختم ہو گئی۔ اگرچہ منگول سلطنت ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کو مضبوط بنایا اور سلک روڈ کو محفوظ بنایا، جس سے تجارت اور علم کا تبادلہ ممکن ہوا۔ منگولوں کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مضبوط قیادت، نظم و ضبط اور حکمت عملی کے ذریعے ایک چھوٹی قوم بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ یہ تھی منگولوں کی مکمل کہانی، ایک ایسی قوم کی داستان جس نے دنیا کو بدل دیا اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام ثبت کر دیا۔